السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمد و نصلی علی رسول الکریم۔ الحمدللہ ہم جو ہے رمضان المبارک کے مہینے کے اندر چل رہے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں اس رمضان المبارک کی پوری برکتیں حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس رمضان المبارک کے اندر جو ایک بہت بڑا عمل ہے وہ اعتکاف کا عمل ہے۔ اس لیے آج ہم جو ہے اعتکاف کے بارے میں انشاءاللہ تعالیٰ حدیث پڑھیں گے۔ فضائل اعمال میں سے اس میں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان مبارک کے پہلے عشرے میں اعتکاف فرمایا، اور پھر دوسرے عشرے میں بھی پھر ترک خیمہ جس میں اعتکاف فرما رہے تھے باہر سر نکال کر ارشاد فرمایا کہ میں نے پہلے عشرے کا اعتکاف شب قدر کی تلاش اور اہتمام کی وجہ سے کیا تھا، پھر اس کی وجہ سے دوسرے عشرے میں کیا، پھر مجھے کسی بتلانے والے یعنی فرشتے نے بتلایا کہ وہ رات آخری عشرے میں ہے، لہٰذا جو لوگ میرے ساتھ اعتکاف کر رہے ہیں وہ آخری عشرے کا بھی اعتکاف کریں۔ مجھے یہ رات دکھلا دی گئی تھی، پھر بلا دی گئی۔ اس کی علامت یہ ہے کہ میں نے اپنے آپ کو اس رات کے بعد صبح میں کیچڑ میں سجدہ کرتے دیکھا، لہٰذا اب اس کو آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرو۔ راوی کہتے ہیں کہ اس رات میں بارش ہوئی اور مسجد چھپر کی تھی، وہ ڈبکی، اور میں نے اپنی آنکھوں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی مبارک پر کیچڑ کا اثر 21 کی صبح کو دیکھا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ اعتکاف کی ہمیشہ رہی ہے۔ اس مہینے میں تمام مہینے کا اعتکاف فرمایا، اور جس سال وصال ہوا اس سال 20 روز کا اعتکاف فرمایا تھا، لیکن اکثر عادت شریفہ چونکہ آخری عشرے ہی کی اعتکاف کی رہی، اس لیے علماء کی نزدیک سنت موقدہ وہی ہے۔ اور اسی طریقے سے میرے مطلب دوسری حدیث کا مفہوم ہے، جس میں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ مسجد نبی اعلیٰ صاحب الصلاۃ والسلام میں معتکف تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک شخص آیا اور سلام کر کے چپ چاپ بیٹھ گیا۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے فرمایا کہ میں تمہیں غم زدہ اور پریشان دیکھ رہا ہوں، کیا بات ہے؟ اس نے کہا کہ اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے بیٹے، بے شک پریشان ہوں کہ فلاں کا مجھ پر حق ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر اثر کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ اس قبر والے کی عزت کی قسم میں اس حق کے ادا کرنے پر قادر نہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اچھا، کیا میں اس سے تیری سفارش کروں؟ اس نے عرض کیا کہ جیسے آپ مناسب سمجھیں۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے اس ان کا جوتا پہن کر مسجد سے باہر تشریف لایا، اس شخص نے عرض کیا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا اعتکاف بھول گئے۔ میں بھولا نہیں ہوں، بلکہ میں نے اس خبر والے صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ اور ابھی زمانہ کچھ زیادہ نہیں گزرا۔ یہ لفظ کہتے ہوئے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے کہ جو شخص اپنے بھائی کے کسی کام میں چلے پھرے اور کوشش کرے، اس کے لیے 10 برس کے اعتکاف سے افضل ہے، اور جو شخص ایک دن کا اعتکاف بھی اللہ کی رضا کے واسطے کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ شانہ اس کے اور جہنم کے درمیان 3 خندقیں آڑ فرما دیتے ہیں، جس کی مسافت آسمان اور زمین کے درمیانی مسافت سے بھی زیادہ چوڑی ہے۔ اور جب ایک دن کا اعتکاف کی فضیلت ہے تو 10 برس کے اعتکاف کی کیا کچھ مقدار ہوگی۔ کتنا بڑا عمل اور کتنا بڑا پیغام اس حدیث کے اندر کہ لوگوں کے لیے خیر خواہی کا جذبہ ہمارے دل میں ہمیشہ سے رہ گئی ہے۔ اور اسی طریقے سے ارشاد فرماتے ہیں کہ اس حدیث سے 2 مضمون معلوم ہوئے۔ اول یہ کہ ایک دن کا اعتکاف کا ثواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ شانہ اس کے اور جہنم کے درمیان 3 خندقیں حائل فرما دیتے ہیں، اور خندق اتنی بڑی جتنا سارا جہاں، اور ایک دن سے زیادہ جس قدر زیادہ دنوں کا اعتکاف ہوگا اتنا ہی اجر زیادہ ہوگا۔
جو شخص عشرہ رمضان کا اعتکاف کرے اس کو 2 حج اور 2 عمروں کا اجر ہے، اور جو مسجد جماعت میں مغرب سے عشاء تک کا اعتکاف کرے، نماز قرآن کے علاوہ کسی سے بات نہ کرے، اللہ تعالیٰ شانہ اس کے لیے جنت میں ایک محل بنا دیتے ہیں۔ دوسرا مضمون جو اس سے بھی زیادہ اہم ہے کہ مسلمانوں کی حاجت روائی کہ 10 برس کے اعتکاف سے افضل ارشاد فرمایا۔ اسی وجہ سے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے اعتکاف کی پرواہ نہیں فرمائی کہ اس کی تلافی پھر بھی ہو سکتی ہے، اس کی قضا ممکن ہے۔ اسی وجہ سے صوفیہ کا معقولہ ہے کہ اللہ جل شانہ کے ہاں ٹوٹے ہوئے دل کی جتنی قدر ہے اتنی کسی چیز کی نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ مظلوم کی بد دعا سے احادیث میں بہت ڈرایا گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی شخص کو حاکم بنا کر بھیجتے تو ارشاد فرماتے کہ مظلوم کی بد دعا سے بچیو، کہ اس کے درمیان اور اللہ کے درمیان کوئی چیز حائل نہیں ہوتی۔ تو بس پہ اللہ پاک جو ہے ہمیں اعتکاف کے سارے مسائل کو جاننے کی اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو اللہ کے فضل و کرم سے آخری ایام جو ہے رمضان کا آخری عشرہ بھی شروع ہونے والا ہے، تو ہم ابھی سے نیت کریں، جن بھائیوں نے اعتکاف میں بیٹھنا ہے ابھی سے اپنی ترتیب بنائیں، عید کی جو شاپنگ کرنی ہے وہ کر لیں، اور اس کے علاوہ جو ہے ایسی ترتیب بنا لیں، چھٹیوں کی درخواست دینی ہے وہ دے دیں، اور جو ہے جو بہت زیادہ مصروف ہیں تو بھائی ان کے لیے بھی موقع ہے، وہ مغرب سے عشاء تک جو ہے یا تراویح کے وقت میں جو ہے اعتکاف کی نیت کر کے مسجد میں رہ سکتے ہیں، اور جو ہے جن کو اللہ نے تھوڑی وسعت دی ہے، فراغت ہے، وقت دے سکتے ہیں تو بھی وہ اعتکاف میں بیٹھیں۔ اعتکاف میں بیٹھنے کا مقصد بھی کیا ہے؟ لیلۃ القدر کی تلاش، اور لیلۃ القدر میں اپنے لیے بھی مانگنا، اور اپنے گھر والوں کے لیے اور سارے مسلمانوں کے لیے اور ساری دنیا کے سارے انسانوں کے لیے کہ اللہ جل شانہ ساری دنیا کے انسانوں کو، سارے مسلمانوں کو ہدایت فرما دے اور دین کی محنت کے لیے قبول فرما دے، اور اس کی برکت سے جتنے غیر مسلم ہیں ان کو بھی ہدایت فرما دے، اور پوری دنیا کے اندر جو مسلمانوں پہ حال ہے اللہ پاک سارے مسلمانوں کے حال پہ رحم فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔